کیونکہ یہ ریکگنائز یہ ایکٹرز وہ ایکٹرز ہیں جنہوں نے آلریڈی ایک وابستگی، ایک چینل، ایک کنیکشن کریٹ کر چکے ہیں وہ اپنی عوام سے. تو جو بھی یہ کیریکٹر یہ ایکٹرز نبھائیں گے ان کو بہت غور سے دیکھیں گے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. اور اسپیشلی جب آپ آڈینس کو اسٹوری کے اندر گرپ کر لیتے ہیں تو آڈینس میں بہت لوگ ہیں جو ریلیٹ کر پاتے ہیں اس چیز سے، اور پھر وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ او مائی گاڈ یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ تو میرے آفس میں ہوتا ہے، آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو دس. تو یہ بہت خوبصورتی سے شاہ زیب نے ایک تو لکھا ہے، اس کو نیٹ کیا ہے، اوپر سے وجاہت نے اس کو جس طرح سے آمنہ آپ کا کیا کیریکٹر ہے اس میں؟ آپ اپنے کیریکٹر کے بارے میں بتائیں. نیکسٹ ویک میرا کیریکٹر تب انٹر ہوگا جب سحر معظم جو صبا کیریکٹر نبھا رہی ہیں وہ جب لائر کی تلاش میں نکلیں گی اور ان کی جو دوست ہے نوین وہ ان کو میری طرف لے کر آئیں گی. سو آئی ایم پلئنگ اے پروسیکیوٹر who takes on Saba's case. تو سبا کی آواز سمجھ لیں لیگل سسٹم میں جو نیویگیٹ کرے گی آگے. اور فیصل مجھے بتائیں یہ جیسے اب اکثر ڈراؤں میں ہم دیکھتے ہیں ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، اگر پولیس کے ہم فلاز دکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ طریقے سے بیان کر رہے ہیں جو کہ ہوتا نہیں ہے عموماً ایسے. تو ان چیزوں پر بھی خاص طور پہ توجہ دی گئی ہے کہ اگر پروسیس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے تو وہ نیچرل طریقے جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے، یا کورٹ روم کے معاملات، وکلا کے معاملات. تو یہ زیادہ اس میں فائدہ ہوا نا کہ ایک ایسے جرنلسٹ نے کہانی لکھی جس کو پتا ہے ساری چیزوں کا. ہاں وہ اسی لیے اگر آپ پہلا سین یاد کریں ایس پی صاحب کا جس میں وہ کال کرتے ہیں گوہر کو، جو گوہر کا کیریکٹر ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ پریشان نہیں کرنا، تو ان کو اندازہ ہے میرا دوست نہیں ہے بڑا قریبی لیکن اس کو زیادہ پریشان نہ کرنا اور جو تمہیں کرنا چاہیے وہ کرو. ہاں تو آپ وہیں سے گوہر کا کیریکٹر کھلتا ہے کہ اچھا تو یہ ذرا اس طرح کا آدمی ہے. اور آہستہ آہستہ اٹس ناٹ دیٹ، دیکھیں یہ جو کامران کا کیریکٹر ہے اب اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جن پریشانیوں سے یہ گزرے گا. بیکاز کوئی بھی انسان جو ایسا گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ بھی سکون کی زندگی نہیں گزارتا ہے. تو یہ میں وہی بتا رہا تھا کہ شاہ زیب نے اتنی ریسرچ کی ہوئی ہے، اتنے لائرز کے ساتھ ہی واز کنیکٹڈ، اتنے ڈاکٹرز کے ساتھ کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یار بھائی تو کیا سو نہیں رہا ہے، تو کھا نہیں رہا ہے. اور وہ ایفرٹ نظر بھی آ رہی ہے. یہ فیصل یہ جب فرسٹ ایپیسوڈ ہمارے ایک انسائٹ میں آپ کو دیتی ہوں، اکثر ایسا ہوتا تھا ہم جب کورٹ کی ہیئرنگز میں جائیں گے آپ دیکھیے گا وہ بہت ٹیکنیکل ایگزیکیوشن ہے اس کی. اکثر ڈیلی ہمیں اپڈیٹس مل رہی ہوتی تھیں شاہ زیب کی تھرو وجاہت کہ اب اس ہیئرنگ میں یہ جو لا کا آپ نے ایسپیکٹ ایک سیکشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے یا جو ہم بولیں گے اس کو آپ اس طرح سے ذرا اپڈیٹ کرتے ہیں. بیکاز شاہ زیب واز ان ٹیون ٹو دا ڈیلی ایوولوشن ٹیکنگ پلیس ان دا کورٹس. تو بہت ہی ہینڈز آن ایسی ٹیم ہو تو پھر کام نظر آتا ہے. فیصل مجھے یہ فرسٹ ایپیسوڈ کا پتا ہو دا ریپ سین، اور وہ سارا سٹارٹ ہی ادھر سے ہوا ہے کہ جہاں کس طرح آپ نے چکر دے کے اپنی ورکر کو بلایا گھر میں، اور اس کے بعد اچھا کہیں کہیں وہ بندہ برا نہیں لگ رہا. شروع میں آپ کہتے ہیں برا آدمی تو نہیں لگ رہا لیکن اس کی انٹینشن خراب اور وے اٹ واز شارٹ اور وہ ایکسپریشنز، مطلب وہ لڑکا آدمی لگ نہیں رہا اپنے شکل اور اپنے اپیرنس سے، ورنہ دکھاتے ہیں ریپسٹ کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں یہ تو ویلن ہے. آپ کی اپیرنس کچھ اور کہہ رہی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایکشنز کچھ اور جس طرح وہ شوٹ ہوا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. ہاؤ ڈیفیکلٹ واز دیٹ؟ جو نادیہ اصل بات ہے نا، موسٹ آف دا کیسز جو ریپ کے کیسز ہیں وہ فرسٹریشن نہیں ہوتی، وہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، وہ ایگو میں ریپ ہوتا ہے. یہ جو آپ نے پاور شو کرنی ہوتی ہے آپ اس میں ریپ کرتے ہیں. یہ پاور شو کرنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ جنگوں کے بیچ میں عورتوں کو کیوں ریپ کیا جاتا تھا؟ سو یہ صرف پاور شو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے عورت کو دبانے کا. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ آج بھی ہے، اس بات کو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ وہ آدمی شاید اس طرح سے ہی واز ناٹ فرسٹریٹڈ یا اس کے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ اچیو نہیں کر پا رہا تھا اس لڑکی کو، ریفیوزل کو
تو وہ جو ایک پورا پروسیس تھا اس کا، اتنی اچھی کیریکٹرائزیشن ہے سب کی. جب ہم بھی اس پہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا اس آدمی کے لیے کوئی کمی تو نہیں ہے. تو بات یہی ہوئی کہ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ وہ جب آدمی کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، تو وہ اب کیسے اس چیز کو شو کرے گا کہ جی میرے پاس طاقت ہے اور میں جو چاہتا ہوں اور فیملی بھی ہے، اور مجھے کوئی نہ نہیں کر سکتا، نہ کیسے مجھے کر دی. اچھا آمنہ مجھے بتائیں، آمنہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے کیریکٹر کے لیے جو تیاری کر رہی تھی، آپ نے کچھ پاکستان میں یا انٹرنیشنلی کچھ ایسی خواتین بکلا کو دیکھا، آبزرو کیا جی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، ویمن رائٹس کی بات کرتی ہیں، اس سے کچھ مدد لی آپ نے؟ مطلب اویئرنیس میں تو تھا ہی. آئی ڈو فالو دا لیگل لینڈسکیپ جنرلی، اور جو نیوز ہمارے ہاں چلتی ہے، اور پچھلے سالوں میں تو اتنی چیزیں ہوئی ہیں ہمارے ہاں کہ اویئرنیس میں تو ہے ہی. اور وجاہت کا ساتھ ہونا اور شاہزیب کا ساتھ ہونا تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی انپٹ اتنی دی ہے. اور اسکرپٹ، آنیسٹلی جو اسکرپٹ ہے نا وہ ان اٹ سیلف از این ایجوکیشن. تو میرے پارٹ میں اسپیشلی کیونکہ میرا کافی حصہ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈسپیچ کرنے والا کیریکٹر ہے، جس کے تھرو آپ کو واقعی لاز اور جو لیٹسٹ ٹریٹیز ہیں اور ریپ کے حوالے سے جو ایکٹس پاس ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملے گی. تو میرے لیے جسٹ ریڈنگ دیٹ واز این ایجوکیشن، اور وہ کافی سیلف ایکسپلانیٹوری تھا. جیسے پچھلے کیسز میں سپریم کورٹ میں ہمارے جیسے عائشہ ملک ہیں، بہت سارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کیسز میں کے تھرو بہت سے ایکٹس کو چینج کیا ہے، بہت سے لاز کو چینج کیا ہے. تو وہ ہم آڈینس کو انفارم کریں گے تھرو مائی کیریکٹر. بالکل. آمنہ یہ ابھی دو جملے جو ہے شاور کو لے کے، جو اس میں ایویڈنس کی جب بات آتی ہے پولیس اسٹیشن میں، اور کپڑوں کو لے کے، تو یہ لوگوں کو اعتراض تھا. اب آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی اور جو ہے تلخ اور سخت حقیقت، میں نہیں کہوں گی بولڈ بھی نہیں، سخت حقیقت جو لوگوں کو پتہ نہیں کیسے ہضم ہوگی، ایسے اور بھی سینز آئیں گے، اور بھی ایسے سوال اٹھیں گے سیریل میں؟ بالکل ایسے سوال اٹھیں گے جو کہ آپ کو سبا کے کیریکٹر کے تھرو آپ کو تھوڑا سا اینٹیسپیشن میں بھی ڈال دیا ہے، بیکاز شی سیز کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، چیزیں اور مشکل ہوں گی، اور زیادہ ریولیشنز لانی ہوں گی سامنے. واٹ شوک یو آمنہ؟ آپ کے لیے کیا چیز تھی وچ واز لائک بہت انٹینس تھرو آؤٹ دا شوٹ؟ کوئی ایسا سین، کوئی ڈائلاگ؟ نہیں، آگے جا کے میرے خیال میں جس طرح سے سبجیکٹ کو انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے اس پورے پروسیس میں از شیٹرنگ. فیملی کو جس طرح سے انٹیروگیٹ کیا جا سکتا ہے، اگر آپ فیملی کا پروفائل دیکھیں، ماں اور باپ کا، اسپیشلی باپ کا، جب وہ بھائی جو کہ سپورٹ میں ہے ہی نہیں، بھائی جو کہ ذرا سائڈ پہ ہے بھی، اور وہ سوشل پریشرز بھی ان کے اوپر سے ہی کہہ رہے ہیں. ہاں، تو وہ آپ کے لیے چیلنجنگ تھا تھوڑا؟ وہ دیکھنا چیلنجنگ تھا ہم سب کے لیے. باپ کا کٹہرے میں کھڑا ہونا اور ماں کا کٹہرے میں کھڑا ہونا، اور جس طرح سے اپوزنگ جو ڈیفینس لائر ہے جس طرح سے کوشچننگ کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کو اسٹرپ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ پرسپیکٹو اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے کے لیے دیکھنا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی فیملی میں ایسا ہوتا ہے تو ان کی فیملی ایگزیکٹلی کس چیز سے گزرتی ہے، کس ٹراما سے گزرتی ہے. بالکل ایسے. اچھا فیصل مجھے بتائیں کہ اس سٹوری کو ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ کوئی امید ابھی نہیں ہے. آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، سسٹم آپ نے خرید لیا ہے، لیکن دیکھیں جب آپ کوئی ایجوکیشن بھی لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، امید بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو سٹوری کا اینڈ ہونا صحیح نوٹ پہ بہت ضروری ہے. یہاں ایسا لگ نہیں رہا، تو کیا ہونے جا رہا ہے اس میں آگے؟ یار دیکھیں بات یہ ہے کہ سٹوری سب کے سامنے، ابھی اس کو لیڈ کیسے کیا ہے، اس میں کیا کیا پروسیس آنے ہیں. بیکاز ابھی میرا جو گھر ہے اس میں میری جو بیوی ہے روشنا جو کیریکٹر پلے کر رہی ہیں، شی از شاہزیب's وائف. تو اس سے مجھے کیسے بچنا ہے؟ ان ریئل لائف؟ یس ان ریئل لائف وہ شاہزیب خانزادہ کی بیگم ہے. زبردست. ہاں، تو وہ اس سے کیسے گزرنا ہے، اپنا کیا کہتے ہیں اس کے گھر والوں سے کیسے بچنا ہے. پھر ایک دوست ہے جو اس کا جگری یار ہے، وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، اس کے گھر میں کیا پرابلمز چل رہی ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود وہ کن کن چیزوں سے گزرتا ہے.
سبا کن چیزوں سے گزرتی ہے, ان کے لائرز کس طرح سے آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, عدالت کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے, گواہان کیا کہتے ہیں, وہ جو پوری آپ کی جو کمپنی ہے اس کے لوگ ہیں. سو دیر آر اتنی چیزیں ہیں. ویسے مجھے 3 چیزیں لگتی ہیں بہت جو بہت اہم ہے اس میں. ایک میڈیکو لیگل آفیسر, ان کا کردار آنے والا ہے. اچھا, دوسرا آپ کے یہاں بیٹی کا پیدا ہونا اور آپ کا فرینڈ, یہ 3 میرے خیال لوگ ہیں جو یہ کہانی کو بدلیں گے, نیٹ کریں گے اس کو. جی, ایم ایل او کا کیریکٹر آ چکا ہے, مریہ پلیڈ دیٹ کیریکٹر. لیکن انہوں نے کہا نا کہ میں جاؤں گی اور اپنی جو رپورٹ دی ہے اس کو ڈیفینڈ کروں گی, تو وہ آگے جا کے بڑا سگنیفیکنٹ. دیکھو یہ سیگمنٹ کے چکر میں زہیب کو بھی ڈرامہ دکھا دیا. مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں they are hooked. میں تو 3 دفعہ دیکھتی ہوں آمنا. اچھا میرا تو لائن رٹی میں مجھے چیک کرنا کبھی. اچھا فیصل ایک چیز بتاؤ آن اے سیریس نوٹ, یہ جتنے بھی مجھے لگتا ہے ہماری انڈسٹری میں سب سے خطرناک ولنز یا نیگیٹو کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے تم ہی پلے کرتے ہو, چاہے خی ہو چاہے کچھ اور ڈرامے ہو. ڈز اٹ ناٹ افیکٹ یو؟ آئی ریمبر مجھے ایک ڈرامہ سیریل اس کے ساتھ کرنا تھا, اس میں بھی یو ور اے ریپسٹ, اور وہ اس میں کوئی بچی کی ماں کا کیریکٹر تھا. میں اسکرپٹ پڑھ کے میں نے کہا آئی کانٹ ڈو اٹ, میں اس میں اتنی ڈپریشن میں چلی جاؤں گی, شاید واپس نہ آ سکوں, مجھے اتنا وہ اسکرپٹ نے ہلا دیا تھا. بٹ یو پلیڈ دیٹ کیریکٹر.